سارے لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، ان سب سے آج ہمیں مساوی تعلیم کا تعارف کرنا کروانا۔ ہماری تعلیم کا سفر 5 اہم خطوط پر قائم ہے، جیسا کہ آپ لوگ حساب بھی دیتے ہیں، جنہیں ہم نے آپ کے علمی بختگی اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے منتخب کیے ہیں۔ جیسے سلیبس اور نصاب ہم دیے ہیں، یہ بہت ہی منتخب کیے ہوئے نصاب ہیں۔ قرآن سب سے پہلا جو ہے قرآن پاک نازلہ ترجمہ، پہلا جو ہے قرآن پاک نازلہ و ترجمہ۔ اس کتاب کا مقصد آپ کے تعلق کو اللہ کے کلام سے مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے مضبوط کرنا ہے۔ ہم اس میں نازلہ اور پارہ نمبر 30 کے ترجمہ و خلاصہ پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ہم جو نازلہ قرآن ہے، قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے، اس میں جو ہے ہم نازلہ بھی کرائیں گے، تجوید کے ساتھ نازلہ ہوگا، پھر ترجمے کے ساتھ اس کا خلاصہ سمری توجہ دیں گے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم ہفتے میں 2 دن قرآن کو پڑھیں گے، ہفتے میں 2 دن جو ہے قرآن کو پڑھیں گے۔ ایک دن نازلہ کی تجوید پر توجہ دی جائے گی، اور خاص طور پر ان طالبات کی اصلاح پر جنہیں تلاوت میں دشواری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تلاوت میں دشواری ہوتی ہے نا، ان کے لیے خاص کر کے تلاوت سے محفوظ کی جائے گی، وہ پہلا دن ہے۔ اور دوسرے دن ہم اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھیں گے۔ کم کی مثال کے طور پر ہم ترناس کریں گے، ترناس کا نازلہ ہوا، اور ترناس کا ہم مشق کیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن ہم کیا کرتے ہیں، سحر طالبہ سے ہم نازلہ سورت سنیں گے۔ جب کمپلیٹ ہو جائے گا ہر سورت کا، پھر ہم کیا کریں گے، اس سورت کا ترجمہ اور اس سورت میں خلاصہ، اس سورت کا ترجمہ اور سورت کا خلاصہ ہم سمجھیں گے، تاکہ آپ ایک مکمل علم کو ہم اس سورت کا جو مکمل جو ہے علم پہ ہم حاصل کریں۔ مطلب اس سورت کیوں نازل ہوئی، نازل ہونے کا ریزن کیا ہوا، کیوں نازل ہوا، تو شان نزول، ٹھیک ہے، سبب، یہ ساری چیزیں ہم دوسرے دن جو ہے ترجمہ اور خلاصہ معلوم کر دیں گے۔ یہ ہوا قرآن پاک نازلہ ترجمہ۔ اس کے بعد رحمت عالم، بہترین کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہماری روح کی غذا سمجھے، یہ رحمت عالم کتاب ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، تو مکمل جو ہے اردو کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی سمجھے کہ یہ ہماری روح کی غذا اور زندگی کی ایک عملی نمونہ ہے کتاب۔ رحمت عالم ہماری روح کی غذا اور زندگی کے ایک عملی نمونہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں۔ طریقہ کار کیا ہے اس کتاب؟ میں کل بھی دونوں کلاس میں بتا چکی ہوں، سنڈے کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو جانو مجھے اللہ سب کچھ ہے، ہم بدھ کے دن اور جمعہ کے دن تو صرف آپ جو کتاب نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جسے جان کر آپ کو اپنی نسلوں اور دوستوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کا حوصلہ ملے گا آپ کو۔ جو رحمت عالم سبجیکٹ جو ہم بدھ اور جمعہ کے دن پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ صرف ہم پڑھنے کے حد تک نہیں بلکہ ہم اس کو اپنی نسلوں اور دوستوں میں مثبت تبدیلی لانے کے ہم حوصلہ پائیں گے۔ تو یہ سیرت نبوی رحمت عالم سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے منہاج العربیہ۔ اب عربی سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، اور قبر میں بھی سوالات عربی میں ہوں گے، اور ہم کب تک اردو زبان کو جو بولتے رہیں گے، ہم عربی بھی تو سیکھنا ہے، عربی بھی ہم مہارت رکھنی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کتاب میں بہت ہی آسان اور سلیس عربی سبجیکٹ، پہلا بیسک سبجیکٹ منتخب کیے، اس کا نام ہے منہاج العربیہ۔ بہت ہی آسان کتاب ہے، عربی بول چال، منہاج العربیہ عربی بول چال جاتا ہے۔ عربی زبان کو سمجھانا اور بولنا سیکھنے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے منہاج العربیہ، بولنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کا مقصد آپ کو گرامر کی پیچیدگیوں میں الجھائے بغیر، مطلب اس میں گرامر میں سب آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیے بنا ابتدائی سطح سے عربی جملے بنانے کی صلاحیت بنانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اللہ کی کتاب ہے، یا پھر یہ قلم ہے، یہ قلم اردو ہے، اردو جملہ ہے، یہ قلم ہے۔ اب ہم اس کو عربی بنانا ہے، یہ کہتی حاضہ قلم کہتی قلم، حاضہ قلم، یہ ساری چیزیں جو ہمیں اس کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اردو سے عربی جملے ہم کیسے بنا پائیں گے آسان سے؟ حاضہ قلم، حاضہ قرآن، حاضہ کتاب، حاضہ مسجد۔ تو اس میں بہت ہی آسان
اور سلیس عربی ہے جس سے آپ آسان سے جو اردو ٹو عربی جملے بنانے کی صلاحیت رکھیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے پھر؟ ہم اسے بالکل بنیادی زیرو لیول سے شروع کریں گے. اس کتاب کو ہم بالکل ہی بنیادی، جس کو بھی آج تک مطلب تھوڑا بھی عربی نہیں آتا وہ گھبرائے مت، کیونکہ یہ انہی کے لیے کتاب رکھی گئی ہے. اور جس کو آتا ہے الحمدللہ، جو تھوڑا بہت پہچانتے تھے الحمدللہ، جو بالکل بھی نہیں پہچانتے عربی ان کے لیے یہ کتاب رکھی گئی، آپ آسان سے پڑھیں گے. تو یہ زیرو لیول سے شروع کر رہے ہیں اس کتاب کو ہم، تاکہ جب آپ آئندہ سال گرامر کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو گرامر مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہماری چوتھی کتاب ہے ہماری کتاب، یعنی اردو زبان و ادب کی کتاب. ہماری کتاب اردو زبان و ادب کی کتاب. یہ کتاب آپ کی اردو اور زبان دانی میں نکھارنے والی کتاب ہے. مطلب ہماری اردو کو اور مشق کرے گی. ہم دیکھیں الحمدللہ ہم کئی جگہ اردو سیکھے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جمع اسلام اول اسلام دوم پڑھے ہوں گے. اس میں جو بھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی آسان الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اگر ہم جب کورسز میں داخلہ لیتے تو اس میں ایسے اردو ادب ہوتے ہیں جس میں تھوڑا مطلب جو ہے کچھ ایسے اردو الفاظ ہمیں سامنے آ جاتے ہیں جس کا پروننسیشن تھوڑا دقت ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے جو کتاب ہمیں آپ کو رکھی گئی ہماری کتاب، یہ کتاب جو آپ کی اردو زبان دانی میں اور جو پروننسیشن میں اور جو اردو روانگی میں بہت جو ہے آسانی نکھاری گئی آپ لوگوں کو. اس کے مطالعے سے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا. مثال کے طور پر ہم ابھی جو ہے ہمارے اردو بس جو لینگویج ہم روزانہ بات کرتے ہیں ایک الگ ہے، جو کتابیں ہم پڑھتے جائیں گے روزانہ مطالعہ کرتے جائیں گے اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہمارے پاس ذخیرہ بن کے رہ جائیں گے، اور بات چیت میں بہت اچھے انداز لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں وہ الفاظ. جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا کسی استاد سے کسی بڑے سے ہم بات کرتے ہیں تو ایسے الفاظ اردو کے اگر ان کے سامنے بات کریں یا کوئی خط لکھ رہے ہیں ہم ایسے الفاظ اردو کے اگر استعمال کریں گے نا ہمارا خط بہت نکھرے گا. اور بات چیت میں اگر استعمال کریں گے نا ہمارے الفاظ میں بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں خوشگوار لگیں گے، بہت ہی نکھریں گے ہمارے الفاظ. تو جو اس یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے. اب اس کے اندر جو ہے آپ سوال جواب کے انداز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اس کتاب کے اندر جو ہے سوال جواب کے انداز کے طریقے پر سمجھیں گے. اس کے طریقے کا کیا ہے؟ ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. اس کتاب کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے کیونکہ یہ آپ کی ریڈنگ کی رفتار کو تیز کرے گی. کتاب اور نعت و نظموں اور کہانیوں کے ذریعے آپ کو عملی پریکٹس فراہم کرے گی کتاب. ہر سبق کے آخر میں موجودہ ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن کو مزید فعال بنائیں گی. مطلب اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی اور جو ہے ریڈنگ آپ لوگوں کو اور فاسٹ کرے گی. اور میں بتائیں نا کہ اس میں اور بھی ایسے ہم لوگوں کے نظر آئیں گے کچھ ایسے اردو الفاظ جو ہمیں جو ہے بہت ہی جو ہے آسان لگے اور اس میں پریکٹس کریں گے جو ایک دم جو ہے ہمارے بات چیت میں نکھار پیدا کرے گی. اس کے بعد ہے پانچویں بہشتی زیور، فقہ و عقائد کی بنیاد پر ہے کتاب. یہ کتاب ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت اور زندگی بھر کا گائیڈ ہے. یہ کتاب نا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے سمجھے، اور ہماری زندگی بھر کے لیے گائیڈ ہے کتاب بہشتی زیور. اس کی مصنف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف العلی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اپنے وقت کے عظیم ترین عالم دین اور محقق تھے. اور اس مصنف کا نام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اپنے وقت کے عظیم ترین عالم دین ہیں. انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھ کر امت مسلمہ پر عظیم احسان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ کتاب فقہی مسائل اور عقائد کی روشنی میں ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے. اور اس کے طریقہ کار ہم ان 3 مہینوں میں کتاب الایمان، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کریں گے. ہم ان مسائل کو اتنی تفصیل سے پڑھیں گے کہ جب آپ مستقبل میں عربی زبان فقہ پڑھیں گی تو آپ کے بنیادی تصورات پہلے سے واضح ہو جائیں گے. کیونکہ اس کتاب میں جو ہم ابواب سلیکٹ کیے ہیں یہ طہارت جیسے ابواب، نماز جیسے ابواب، یہ سارے جو ہمارے مسائل پر مشتمل ہے، کہ جو ہے سب مسائل اور فقہ پر مشتمل ہے. یاد رکھیں اگر یہ کتاب قدیم زمانے میں ہے، قدیم زبان میں ہے، یہ جو کتاب جو ہے پرانی زبان میں ہے، لیکن اس کی فائدے جو آج بھی مسلم بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اسے پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سے سبق کا مطالعہ کر کے آنا ہوتا ہے کیونکہ اردو کر سکیں گے. تو یہاں تک میں آپ کو ہر سبجیکٹ کے طریقے کا اور ہر سبجیکٹ کا جو ہے انٹروڈکشن کرا دی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ وار تدریسی شیڈول کیا ہے ہمارا.
تو دیکھیے کلاسز کی ترتیب ہفتے کے 5 دنوں پیر سے لے کر جمعہ تک مشتمل ہے، جس میں ہر دن 2 سبجیکٹ یعنی 2 اسباق پڑھائے جائیں گے۔ پیر پہلا دن کیا سبجیکٹ ہوگا؟ پہلا سبق پیر کے دن بروز پیر پہلا سبق ناظرہ قرآن ہے، اور دوسرا ہماری کتاب جو ہم لوگ ابھی جب میں تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی، اس کا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہے بروز منگل، پہلا سبق اور دوسرا سبق میں بہشت زیور پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے بروز بدھ، پہلا سبق ہے منہاج العربیہ اور دوسرا سبق ہے ہماری کتاب۔ اس کے بعد ہے جمعرات، پہلا سبق ہے اس میں ہمارا قرآن ناظرہ قرآن۔ ہم بتائیں نا کہ ہم ویکلی 2 بار پڑھیں گے ناظرہ قرآن، ایک دن جو ہے ہم ناظرہ پڑھیں گے، دوسرے ٹائم جب ناظرہ قرآن کی باری آتی تب ہم ترجمہ اور خلاصہ سمجھیں گے۔ تو جمعرات کے دن دوسرا سبجیکٹ ہے بہشتی زیور پڑھایا جائے گا، اور جمعہ پہلا سبق منہاج ہے اور دوسرا سبق ہے رحمت اللہ۔ اس طرح سے ہم پیر سے لے کر بروز جمعہ تک سارا جو بھی سبجیکٹس اس کو کور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مکمل ہفتہ واری سبجیکٹس ہیں، یہ ناظرہ قرآن اور جتنے بھی سبجیکٹس ہم اس کو شامل کیا اور پورا جو سمیٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 ماہ کا نصاب، اس 3 ماہ میں مندرجہ ذیل اور مضامین ہم لوگ شامل۔ تو یہاں تک الحمدللہ آپ لوگوں کو نصاب اور نصاب کا طریقہ کار سب سمجھا دیا گیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گی۔ میری پیاری طالبات، ایک کامیابی طالبہ بننے کے لیے صرف کلاسز میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے حاصل کے حصول کے لیے کچھ اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اگر آپ واقعی علم کو اپنے اندر اتارنا چاہتی ہیں تو ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے؟ اسٹڈی کرنا ہے۔ کبھی بھی کلاس میں بالکل خالی ذہن کے ساتھ مت آئیں۔ کلاس میں آنے سے پہلے اپنے اسباق جتنے بھی لیسنز ہیں ایک سرسری مطالعہ سیلف اسٹڈی ضرور کر کے آئیں۔ جب آپ پہلے سے پڑھ کر آئیں گے تو استاد کی جو بھی باتیں فوراً آپ کو یاد آ جائیں گی اور بار بار آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ کیا کریں، مطلب سمجھیں کہ آج ہمارا منہاج سبجیکٹ ہے، تو کل آپ کو کیا کرنا ہے کہ منہاج کی تیاری ایک بار سرسری سے ایک بار کر کے آنا ہوگا، تاکہ کلاس میں آنے کے بعد آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ کو ریڈنگ کرنے کے لیے تو آپ آسانی سے ریڈنگ کر پائیں اور الحمدللہ آپ آسان سے جلدی سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہے توجہ اور تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ کلاس کے دوران اپنی پوری توجہ سبق پر رکھیں۔ کلاس ہمارا پورا کلاس توجہ جو ہمارے کلاس کے اندر رہنا ہے، پوری کلاس ختم ہونے تک ہم اپنا پورا کنسنٹریشن اسباق پر رکھیں گے۔ جو طالبہ غور سے نہیں سنتی وہ علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ اگر ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہے کلاس کے اندر تو ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ہمیں پہنچنی چاہیے۔ ہر لفظ کو غور سے سننا ہے اور ہر لفظ کو غور سے سننا اور سمجھنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنتی ہے۔ جب آپ ایک لفظ سمجھایا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، آپ اس کو غور سے سمجھنا اور اپنے ذہن میں بٹانے کی کوشش کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو انجام دیں گے تو آپ سمجھیں کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک طالب علم کے لیے تکرار اور سیلف اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سبق کو وہی نہ چھوڑ دیں آپ، بلکہ یا تو خود تنہائی میں اس کا مطالعہ کریں جب بھی آپ فری رہتے ہیں گھر میں، گھر کے ساری مصروفیات ختم ہونے کے بعد، آپ کے ساری مصروفیات کے بعد تھوڑا وقت نکالیں۔ مطلب کلاس میں آپ اتنا ٹائم دیں تو وہی ہمارے لیے زیادہ نہیں، کچھ دیر آپ اپنے لیے سیلف اسٹڈی نکالیں، اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، یا خود آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، یا آپ کی 2-3 سہیلیاں بنا لیجئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر سہیلیوں کے ساتھ مل کر بھی آپ تکراری ریویژن کر سکیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھے ہیں کلاس میں؟ منہاج پڑھے ہیں، سیرت پڑھے، چلے کوئی ترجمہ اس کا ترجمہ کر لے، میں منہاج کا ترجمہ کر لوں گی۔ سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ مذاکرہ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو مسئلہ سمجھائیں گے اور سنیں گے ایک دوسرے کا، اس سے کیا ہوگا؟ علم میں پختگی ہوگی۔ اس کے بعد نوٹس اور الفاظ مانی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ جو کچھ پڑھیں گے ہم کلاس میں اس کی نوٹ ضرور تیار کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ الحمدللہ پورا کورس کمپلیٹ کریں گے، الحمدللہ ایک باوقار عالمہ بن جائیں گی، آپ انشاءاللہ دوسروں کے لیے معلمہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے لیے ہر چیز ضرور نوٹ رہنا نا، کہ تو آپ نوٹ رکھیں گے جن کے لکھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، جلدی سے ہم ذہن سے نہیں ہٹیں گے۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں نا، تو نوٹ بک اوپن کرنے سے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو استاد نے ہمیں مین چیزیں نوٹ کروا کر ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ نوٹ بک ضرور تیار کریں۔ خاص طور پر اردو اور عربی کے لیے الفاظ مانی لکھیں آپ لوگ،
کیونکہ عربی جیسا کہ ذالکا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ. آپ لکھ لیں نوٹ بک میں، ذالکا کا معنی وہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ فرسن، فرسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا. تو آپ لکھ لیں، تو نوٹ بک بنا لیا الفاظ معنی کے لیے. ٹھیک ہے. تو اردو کے لیے بھی ٹھیک ہے. تو اس ساری چیزوں کے لیے آپ لکھیں، کیونکہ لکھنے اور دہرانے سے الفاظ ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں. ایسے ہم خالی بیٹھ کر سنتے رہیں گے کلاس میں تو کچھ دیر کے بعد تک یاد رہے گا، لیکن کچھ دن کے بعد اگر پوچھے تو بہت مشکل سے یاد آئے گا اور بہت ذہن دوڑانا لگے گا، کیا تھا اس کا معنی، کیا تھا، بہت ہی پریشان ہونا پڑے گا. وہی اگر آپ محفوظ کریں گے نوٹ بک میں اور اس کو دہراتے رہیں گے، کلاس میں ایک بار لکھ لیے اور مذاکرہ کر لیے، دیکھیں آپ کے ذہن میں کس طرح سے نقش قدم بیٹھ جائے گا، ذہن میں آپ کے نقش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نوٹ بکس، نوٹ کا انتظام ہے، اہتمام کریں آپ لوگ. اس کے بعد قرآن اور جو منہاج العربیہ کی مشق، قرآن پاک کو بار بار پڑھیں تاکہ تجوید کی اصلاح ہو سکے. آج ہم لوگ سمجھے سورہ نبا کی 2 آیتیں یا 5 آیتیں ہم لوگ آج پڑھیں تجوید کے ساتھ. آپ کو کیا کرنا ہے گھر میں؟ بار بار تجوید کے ساتھ. آج ٹیچر نے بتایا کہ اس میں یہ قواعد ہے، اس کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اس کو یہاں سے اس کا مخرج نکلتا ہے، تو آپ نوٹ کر لینا ہے. نوٹ کرنے کے بعد آپ بار بار اسی مخرج کو تجوید کے ساتھ پریکٹس کریں گے. نیکسٹ کلاس میں دیکھنا آپ کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے جیسا آپ مشق کر کے خوب مشق کر کے اور کلاس میں جو ہے آپ پڑھیں گے، اصلاح کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح منہاج العربیہ میں جب تک آپ عربی جملوں کو لکھیں گی نہیں اور انہیں اپنی زبان سے بول نہیں ہوں گی، وہ آپ کے ذہن پر نقش نہیں ہوں گی. ریپیٹ کرنا ہوگا، جیسا کہ ہم لوگ کلاس میں آج 10 نئے الفاظ مانی پڑے ہیں عربی میں، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اور گھر میں آپ اسے ریپیٹ کرتے رہنا. اس کو کیا کہیں گے، ہمیں ابھی عربی میں پڑھے ہیں، اس کو کیا، گھوڑے کو عربی میں کیا کہیں گے، اونٹ کو عربی میں کیا کہیں گے. آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتی ہیں. اگر آپ نوٹ بک میں نہیں لکھ رہے اور اس کو آپ پریکٹس نہیں کر رہے تو ذہن میں نقش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دی گئی تمام تمرینات، اور عربی میں جو منہاج العربیہ میں نا ماشاءاللہ ایسے ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے عربی کو امپرومنٹ کرتے ہیں، اور اس ایکسرسائز سے آپ کی عربی اور پرفیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور زبان بولنے میں یعنی عربی بات چیت کرنے میں آپس میں آپ لوگ دھیرے دھیرے دیکھیں انشاء کلاس میں آپس میں دوستوں سے کیسے بات کریں گے. عربی بات چیت کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور مشق ہو جاتی ہے ان ایکسرسائزوں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہاں تک آپ لوگوں کے جو بھی طالب علم کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کی بات یاد رکھیں. جو طالبہ یہ بات یاد رکھیں، جو طالبہ ان اصولوں پر کاربند رہی میں پابندی نہیں کرے گی، وہ علم کی حقیقت پابندی نہیں کرے گی، وہ علم کی حقیقت سے محروم ہو جائے گی. جو ان اصولوں پر پابندی کریں گی، فالو ہوں گی ان اصولوں پر، وہی علم کی حقیقت کو پا سکے گی اور وہی ایک بہترین اور کامیاب عالمہ بن کر ابھرے گی انشاءاللہ. آپ کی محنت ہی آپ کی پہچان ہے میری پیاری طالبات. اللہ آپ سب کو اس راستے پر استقامت اور محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. پیاری طالبات، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک اعجاز بھی ہے. جب آپ علم دین کے راستے پر چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جیسے میں آپ کو حدیث بتائی ہوں، بس آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہونا چاہیے. کامیابی کے راز صرف محنت میں نہیں بلکہ مسلسل محنت میں ہے. ایک دن محنت کے لیے نہیں، ہمیشہ. جو آج آپ کے دل میں شوق ہے نا، یہ کورس ختم یعنی پورا علم ختم ہونے تک یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا. کچھ دن رہا اور کچھ دن انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، مصروفیات چاہے زیادہ پریشان کر رہے اور گھر کے حالات ساتھ نہیں دے رہے، نہیں. جو جذبہ آج لے کر بیٹھے ہیں آپ، جس جذبے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جذبہ آخر تک آپ کو اسی طرح رہنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہوگا، بار بار اللہ سے دعا کرنے علم کے تعلق سے اور ہدایت کے لیے اور توفیق کے لیے اللہ سے آپ کو دعا کرنا چاہیے. طالب علم کثرت سے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، اللہ سے قریب رہنے، کیونکہ وہ اللہ سے بار بار دعائیں کرتے رہنے، حفظ کے لیے ہو یا مشق، ہر چیز کے لیے. تو وہ آج الحمدللہ جو طالبات یہاں اس جذبے سے لے کر اس جذبے سے بیٹھی ہیں کہ میں کسی بھی طرح عالمہ بن کے رہوں، تو ان لوگوں کے لیے جو میں اصول بتائی ہوں اس پر آپ پابندی کریں گے انشاءاللہ. آپ کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ پیچھے رہ گئی ہیں. آپ کے ذہن میں کبھی شیطانی وسوسہ ڈالے ہیں تو جب یہ خیال آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیں. جب کوئی سمجھ میں نہ آئے آپ کو تو اسے بار بار استاد سے پوچھ سکتی ہیں. آپ کا بار بار پوچھنا آپ کے شوق کی دلیل ہے. مطلب آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کورس میں، مطلب آپ علم سے انٹرسٹڈ ہیں، آپ تعلیم سے انٹرسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد کیا سمجھیں گے، بار بار میرے اس طرح کا سوال نہیں. آپ کا سوال پوچھنا، آپ کی جانچ اور آپ کی جو کوشش ہے نا، یہ آپ کی شوق کی دلیل ہے، سمجھے. ٹھیک ہے. اپنے علم کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں میری دینی پیاری طالبہ. جو آپ یہاں پہ سیکھ رہی ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں.
اور اپنے عملی زندگی میں وہ تبدیلیاں لائے جو ایک عالمہ کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب کے لیے ایک آئیڈیل بن گئے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنیں گی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے فیملی والوں کے، سب کے لیے آپ ایک نمونہ بنیں گے. تو ایک عالمہ بن رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کے اندر ساری تبدیلیاں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، اور وقت کی، سب سے پہلے وقت کی پابندی کریں. وقت کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ وقت کی قدر ہی علم میں برکت کا باعث بنتی ہے. اور مشکلات آئیں گے ضرور اس سفر میں، علم تعلیم کے سفر میں مشکلات ضرور آئیں گی. گھر کے کاموں کا بوجھ بھی ہوگا اور دیگر مصروفیات بھی ہوں گے ہمیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمت بالکل بھی نہیں ہارنی ہے ہمیں، کیونکہ جو طالبہ ان رکاوٹوں کے باوجود اپنے راستے پر ڈرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے اپنے کامیاب منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اپنے دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو، اپنے گھر والوں کو اور اس ادارے کو ضرور یاد رکھیں جو آپ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. اور اللہ ہم سب کے ارادوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم عطا فرمائے. پیاری طالبات، اب جب کہ ہم اپنے علم سفر کے بالکل قریب ہیں، کچھ ضروری باتیں نوٹ کر لیجئے. داخلے کی تکمیل، جن بہنوں نے ابھی تک داخلہ نہیں لیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا داخلہ مکمل کر لیں. ہمارے ادارے کے واٹس ایپ گروپ اور چینل پر داخلے کا طریقہ کار موجود ہے، یا آپ ہمارے نمبر پر جو اسکرین چیٹ پر نمبر دیا جا رہا ہے اس پر میسج کر سکتے ہیں. میسج کر کے آپ کے جو بھی سوالات ہیں، آپ کی جو بھی معلومات ہیں، اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، کل سے جو بھی ہم کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، وہ صرف وہی طالبات شامل ہوں گے اس کلاسز میں جن کا داخلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جن کا داخلہ مکمل ہو چکا ہے. انہی طالبات کا کل انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگا اور انہی کو اس کلاس میں شامل کیا جائے گا.